السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیٹی کا واقعہ۔ دنیا میں بہت سے کیڑے موجود ہیں، چیٹی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ایک چھوٹے سے کیڑے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن شریف میں بھی کیا ہے۔ اس چیٹی کے نام پر اللہ پاک نے پورا قرآن شریف ایک پوری سورت میں نازل فرمایا ہے، جس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ عربی میں اس چیٹی کو نمل کہا جاتا ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پاک کی قدرت کے نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک چیٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور وہ اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ چیٹی ہلکی ہلکی چلتے دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ جب یہ چیٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں ایک مینڈک باہر آیا اور مینڈک اپنا منہ کھول کر اس چیٹی کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک واپس آیا اور اس نے پھر منہ کھولا، وہ چیٹی ان کے منہ سے باہر نکلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور سے کیا کہ ان کے ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس چیٹی کے منہ میں دانہ تھا، جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں تھا۔ جیسے ہی آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے تمام مخلوق سے بات کیا کرتے تھے، چاہے وہ چیٹی ہو یا پھر کوئی جانور، آپ سبھی مخلوق اور جانوروں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی میں منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ چیٹی کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے اندر خالی ہے، وہ پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسی جگہ سے پیدا کیا کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، اس کی پوری دنیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا ہے کہ میں اس کو کھانا لے کر جاؤں، اور اللہ پاک نے اس مینڈک کو بھی اس کام پر لگایا ہے کہ مینڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتے ہوئے اس پتھر کے قریب جاتا ہے۔ وہ مینڈک اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، میں مینڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں، اناج میرے منہ میں ہوتا ہے، اس کے پاس رکھ دیتی ہوں، یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تو تم اس کی کوئی بات سنتی ہے؟ چیٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی باتیں سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یا کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ چیٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، یہ جو ذات ہے جو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا، اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر بھی مت بھولنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیٹی کا عجیب و غریب واقعہ ہم سب آپ کو اس چیٹی کے ایک دلچسپ واقعے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گھر سے چیٹیوں کو نکالنا کس طرح کا اشارہ ہے، تو غور سے سن لیجیے۔ بزرگوں کے مطابق جس گھر میں چیٹیاں نکلنا بند ہو جاتی ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت، یعنی اس گھر میں بہت رزق۔ آپ خود سوچ لیجیے کہ ہمارے گھر میں موجود چیٹیاں ہمیں کس بارے میں بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم یہ بھاگنے کے چکر میں ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے لوگ بھی الگ الگ ٹوٹکوں کی تلاش میں رہتے ہیں جنہیں چیٹیاں ختم ہو جائیں۔ ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چیٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر سے رزق کی برکت کی وجہ سے ہے اور آپ کے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے، اس لیے چیٹیوں کو مارا نہ جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی برکت کی طرف اشارہ کرتی ہے، آپ کو دیکھ کر اس کی دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک اور چیٹی کا واقعہ بیان ہے جس سے ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چل رہے تھے، ایک جنگل پر ان کا گزر ہوا۔ وہاں پر چیٹیوں کا ایک لشکر یعنی جھنڈ تھا۔ ان چیٹیوں کے لشکر نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیٹی نے سبھی چیٹیوں سے کہا کہ جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چیٹی کا نام ہرمس تھا۔ یہ بن کے قبیلے سے تھی۔ یہ لنگڑی تھی۔ اس کے خوف ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کچل نہ دے۔ چیٹی کو یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی، اور وہی اس وقت اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ مجھے اپنے نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا۔ تو نے یہ جو معجزہ میرے اور نعمت میرے والدین پر کی ہے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی ہے جس سے تو خوش ہو، اور جب میں اس دنیا میں جاؤں تو مجھے اپنے نیک بندوں پر بلند رفقہ میں ملا دے جو تیرے دوست ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ اس چیٹی کو بھی جب یہ بات سمجھ آ گئی اور انہیں ہنسی آ گئی تو اللہ تعالیٰ کو اس چیٹی کی ادا بہت پسند آ گئی، اور اس چیٹی نے اپنے قبیلے کی باقی چیٹیوں کی فکر کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیٹی کا ذکر اپنے مقدس قرآن شریف میں کیا ہے۔ اس چیٹی کا نام پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک اور چیٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے۔ یہ ایک نفل نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہے، پانی برسانے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس چیٹی کی یہ دعا سن کر سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ لوگ لوٹ چلے جاؤ، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی تسبیح اور ذکر ہر مخلوق کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن افسوس آج ہم انسان غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے نافرمانی دن رات کر رہے ہیں اور گناہ کی زندگی جی رہے ہیں، اور ہمیں اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام سے بچائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔